السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد جی تشریف لائیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب تشریف لائے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ رب العزت کی توفیق، اس کے کرم، اس کے فضل اور اس کے احسانات ہم پہ بے حد، بے شمار، بے کنار ہیں۔ اللہ کا ہم پہ یہ بھی بہت بڑا کرم کہ اس نے ہمیں بہترین امت، سید الرسل، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جس امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت، بڑی امت، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امتی ہونا ہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ رب العزت نے ساری امتوں میں سے بہترین جو امت ہے اس کا امام بنایا۔ اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نبی کی تصدیق کے لیے، اس کے عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے اللہ نے کسی اور نبی کو مبعوث فرمایا جس نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی، اور جب سید الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی تصدیق کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء کرام کے حوالے سے سورہ یاسین دوسرا رکوع، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ
پہلے نبیوں کو دو کو بستی والوں نے جھٹلایا، پھر اللہ رب العزت نے تیسرے نبی کو بھیج کر کے تائید بھی کروائی، تصدیق بھی کروائی، اور بستی والوں کو ہی نہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ بدبختوں نے نبیوں کے بارے میں کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ۔ یہ نبیوں کے بارے میں نحوست کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے کہ بدبختی اس کے پاس ہوتی ہے جو نبیوں کی عزت نہیں کرتا، ان کی توقیر اور احترام نہیں کرتا۔ یہ جھٹلا رہے تھے، زیادتی کے حوالے سے مشورے کر رہے تھے، نبیوں کو قتل کرنے کے ارادے کر رہے تھے۔ ایک درویش سا آدمی، قوم کا ترخان، کارپینٹر، حبیب نجار اس کا نام ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ جب نبیوں کے بارے میں سنا کہ ان کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، بغاوت کے اعلان ہو رہے ہیں، حبیب نجار زبان سے نکلتا ہے یہ لوگ تم سے کچھ نہیں مانگتے، تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہدایت کی بات کرتے ہیں۔ حبیب نجار کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اپنے اپنے انداز میں ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک بدبخت دوڑتا ہوا لوہار کی دکان میں جاتا ہے، اپنے جوتے کے نیچے کیل لگوا کر کے باہر آیا، لیٹے ہوئے حبیب نجار کے، مار کھاتے ہوئے حبیب نجار کو دیکھتا ہے، ساتھیوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیچھے ہٹا کر کے حبیب نجار کے پیٹ پہ اچھلتے ہوئے اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کیلوں کے لگنے کی وجہ سے حبیب نجار کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، لہو لہان تو پہلے تھا، انتڑیاں باہر نکلی۔ وہ اللہ کا بندہ جان کنی کے عالم کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہادت قبول کر لیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اسے شہادت کے رتبے پر سرفراز فرمایا، اس کے خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، روح جشت اختر کے سے جشت خاکی سے پرواز کرتی ہے۔ اسی دوران اللہ رب العزت حبیب نجار کو اپنی جنتوں کے نظارے کروا دیتا ہے۔ پھر اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، اس کی زبان سے نکلا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین۔ لوگوں کو اگر علم ہو جاتا اس شہادت کے بدلے اللہ رب العزت نے مجھے معاف ہی نہیں فرمایا، اللہ نے جنتوں کے اندر میرے محلوں کو اعلیٰ و بالا کر دیا ہے۔ اس دلیر کا تذکرہ ہو رہا، سننے والے سن رہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا دلیر تھا۔ ایک نے کہا دلیر اور بھی تھے،
اس کی دلیری کے کیا کہنے جو فرعون کے دربار کے اندر کھڑا ہوا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ ایسے میں فرعون نے کہا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي يَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ۔ کیا کہا؟ چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اور دیکھو میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے اس کا رب کیسے روکے گا۔ اور موسیٰ کو جا کر کہہ دو اپنے رب کو پکارے، بلائے، وہ اس کی باتیں کرتا ہے جو نظر نہیں آتا، مجھ سے بچائے، کس طرح بچاتا ہے۔ معاملہ آیا رب کی توحید کا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، رب کی توحید کے حوالے سے غیرت کا تقاضا آیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ کیا اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کہا اس سے بڑھ کر کائنات میں دلیر کون ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی ان الفاظ کو سنا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں دلیر وہ بھی تھا، دلیر مومن نامی آدمی فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہنے والا تھا، مگر جتنا دلیر اللہ نے کائنات میں وہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے، ایسے ہزاروں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور حضرات، منظر بدلتا ہے، یہی الفاظ آقا علیہ السلام کو مارنے والے بے تحاشا مار رہے ہیں۔ اطلاع ملی، بدبختوں کو ہٹایا سائڈ پہ اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ وہ کون تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آقا علیہ السلام کے اس جانثار کا جس پہلو سے بھی تذکرہ کیا جائے، آقا علیہ السلام کی ممتاز شخصیت اور کائنات کے اندر فضیلت ہر اعتبار سے، اگر مخلوقات کے اندر نبیوں کے بعد اللہ نے کسی کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العزت کا قرآن جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن پاک اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن پاک پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، فرشتوں نے انکار کیا، اللہ کی دیگر مخلوقات نے انکار کیا، اور یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اور جب آقا علیہ السلام پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی طرف وحی کی۔ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کا تذکرہ آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک
اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو وسعت عطا فرمائی، آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے، ملائکہ نے، زمینوں نے، سب نے انکار کیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ آپ احد پہاڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہاڑ لرزنا شروع کر دیتا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اثبت یا احد فعلیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور حضرات اور انداز سے دیکھیے، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ساتھیوں کی ہمراہی میں جو تذکرے تھے ان کا بھی بیان آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلوایا۔ وہ براق جو آقا علیہ السلام کی سواری کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کے سفر کے لیے خاص کر کے تیار کروایا، اس براق پر جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہونے لگے، آقا علیہ السلام کی ہیبت اور جلال براق کے سامنے آیا، براق کپکپایا، براق ہلا، براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اتنا ثقل میزان کے اندر عطا فرمایا۔ اور حضرات غور کیجئے، غار ثور کے حوالے سے جب تذکرہ آتا ہے نبوت کا بورڈ ثقل ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت کے قرآن کو اٹھانے سے جس نے انکار کیا، ہر ایک چیز نے انکار کیا۔ کائنات کے امام کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جو صاحب قرآن ہے، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو تیار کروایا۔ اور حضرات وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ مسجد نبوی کی وسعت، مسجد نبوی کی جگہ اللہ کی راہ میں خرید کر کے دی، پھر مسجد نبوی مسلمان بڑھتے گئے، مسجد نبی کی وسعت کا معاملہ ہے، سارے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ ایک در رہا تو سید الرسول امام الانبیاء کا، ایک در کھلا رہا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنت کے دروازوں کے بارے میں سنا نا، اللہ کے نبی جی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے پکارے اور کھلے رہیں گے؟ کہا زمین پہ تیرے لیے ریاض الجنہ کی طرف آنے والا دروازہ میں نے بند نہیں کیا، اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے تیرے لیے ایک دروازے کو بھی بند نہیں فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سر تپا پا تسر جنتی، آج بھی آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں آقا علیہ السلام آئے مسجد میں، اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھی عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا، حسن و جمال کا پیکر تو پہلے ہی تھے، ساتھی کہتے ہیں اللہ نے آج حسن و جمال میں اور بھی اضافہ فرما دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تم نے منظر دیکھا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں ایسے ہی اپنی قبروں سے اٹھائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک اس جگہ کی طرف، اور آج لوگ کہتے ہیں باغ فتح کے حوالے سے استغفر اللہ معاذ اللہ، فلاں کا حق کھا گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، فلاں باغ کا تذکرہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تو وہ ہے، تو دنیا کے باغ کی بات کرتا ہے، اس نے تو جنت کے باغ کو خرید کر کے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس زمین کو خرید کر کس نے وقف کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج بھی ریاض الجنہ کی طرف، آقا علیہ السلام کے قدموں میں ریاض الجنہ کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور پاؤں ہیں،
بقیع غرقد کی طرف، جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں آپ کے قدم بھی اس طرف ہیں، اور جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جس مٹی سے آقا علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، اسی مٹی سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھایا جائے گا۔ حضرات، میرے بعد میرے بھائی ابراہیم طارق صاحب آپ سے کم کلام ہونے والے، اور اس کے بعد میرے پیارے بڑے بھائی اور آپ سب کے بھی بھائی رانا شفیق خان صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں اسی پہ اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں، صرف یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ساتھیوں، زندگی کے جو موسم ہم نے دیکھے تھے، دیکھ لیے، جو دیکھنے تھے نصیب میں تھے، دیکھ لیے۔ جب تک رب کی مرضی ہے ہمارے سانس چلتے رہیں گے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس جذبے کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ میں انشاءاللہ اس الفاظ کے ذخیرے میں سے چند لفظوں کو دہراتے ہوئے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ مل کر کے آپ میری ہمراہی میں اس نعرے کو بلند کریں۔ آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، میں نے اس نعرے کو لگانا ہے، اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے۔ سب کہیے انشاءاللہ، اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے، فاروق کی عدالت کے ڈنکے بجائیں گے، عثمان کی سخاوت کے چرچے کریں گے، علی کی جرت کی دہائی دیں گے، معاویہ کی سیاست کا پھریرا لہرائیں گے۔ اور ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ صحابہ اکرام کی عظمت زندہ باد، صحابہ اکرام کی شان آن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔